الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ مسلمان کا کسی غیر مسلم ملک میں رہائش کے لیے منتقل ہو جانے کا حکم۔ سوال کیا گیا ہے، میرا تعلق پاکستان سے ہے اور میں نیوزی لینڈ میں اقامت پذیر ہونا چاہتا ہوں۔ اس کا بنیادی سبب اپنی زندگی کو تحفظ دینا ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان میں زندگی گزارنا بہت ہی مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ ہر جگہ بم دھماکے، قتل عامد، چوریاں، ڈاکے، رہزنی، سیاسی اور مذہبی ٹارگٹ کلیننگ سمیت بہت کچھ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کسی بھی مسلمان کے لیے غیر اسلامی ممالک میں رہائش پذیر ہونے کی اجازت نہیں ہے، خصوصاً دیندار لوگوں کے لیے جو کتاب و سنت پر عمل پیرا رہنا چاہتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ میری صورتحال میں شریعت کیا کہتی ہے۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، غیر مسلم ممالک میں رہائش پذیر ہونے کے بارے میں اہل علم نے فتویٰ جاری کیا ہے کہ بنیادی طور پر یہ عمل جائز نہیں ہے۔ اس کی چند ایک وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، مسلمان کو غیر مسلم ممالک میں رہنے سے ممانعت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلموں سے دور رہنے کا حکم صادر فرمایا ہے، جیسا کہ ان احادیث میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میں ہر ایسے مسلمان سے بری ہوں جو مشرکین کے جھرمٹ میں رہتا ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد حدیث نمبر 2645 اور ترمذی حدیث نمبر 1604 نے روایت کیا ہے۔ نیز علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے ارواء الغلیل جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 29 تا 30 میں صحیح قرار دیا ہے۔ ابو نخیلہ البجلی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جریر رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ وہ جس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیعت کرنے کے لیے تشریف لائے تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر سکوں، اور بیعت کی شرائط بھی آپ ہی ذکر کر دیں کیونکہ آپ زیادہ علم رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے بیعت لیتا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے، نمازیں قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، مسلمانوں کی خیر خواہی چاہو گے اور مشرکین سے دور رہائش اختیار کرو گے۔ اس حدیث کو امام نسائی حدیث نمبر 4177 نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 227 میں صحیح قرار دیا ہے۔ نمبر 2، غیر مسلم ممالک میں آج کل بے حیائی اور فحش کاری بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، بلکہ ان کے لیے نت نئے طور طریقے بھی ایجاد کیے جا چکے ہیں اور فحش کاری ان کی عمومی عادات اور عرف بن چکی ہے۔ اب انہیں کوئی بھی ان غلط کاریوں سے متنبہ کرے تو منع کرنے والے کو ہی طعن و تشنیع کا نشانہ بنا ڈالتے ہیں۔ تو ایسے ممالک میں اگر مسلمان رہائش پذیر ہونے کے لیے سفر کرتا ہے تو یہ اپنے آپ کو فتنوں اور فحاشی کے کاموں کے درپے کرنے کے مترادف ہے۔ دوم، غیر مسلم ممالک میں جانے اور وہاں پر اقامت پذیر ہونے سے اس لیے روکا گیا ہے کہ یہ خرابی کا ذریعہ ہے، جیسے کہ پہلے اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ یہ خرابیاں شہوانی اور فحاشی کی بھی ہو سکتی ہیں اور مجموعی طور پر دینی بھی، کہ انسان اپنا دین چھوڑ کر کسی اور دین کو اپنا لے، جبکہ یہ بات مسلمہ ہے کہ جو کام کسی غلط چیز کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے حرام ہو وہ ضرورت یا حاجت کے وقت جائز ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، جو کام بھی سد ذرائع کے طور پر ممنوع ہو، اس لیے نہیں کہ وہ کام بذات خود برائی ہے، تو جب واضح مصلحت پائی جائے تو وہ کام کرنا جائز ہوتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 214۔ اور ہمارے زیر بحث مسئلے میں واضح مصلحت تبھی ہو سکتی ہے جب غیر مسلم ممالک میں جانے والے یا وہاں پر اقامت پذیر ہونے والے شخص میں دو اہم شرطیں پائی جاتی ہوں۔ پہلی شرط، انسان اس علاقے میں جا کر اپنے دین کا اظہار کر سکے، دینی شعائر پر آزادی سے عمل کر سکے، نیز انسان کو غالب گمان ہو کہ ان علاقوں میں سر عام پائی جانے والی بے حیائی، برائی اور شبہات سے محفوظ رہے گا۔ دوسری شرط، غیر مسلم ممالک جانے اور وہاں پر رہائش پذیر ہونے کی واضح مصلحت ہو کہ جسے مسلم ممالک میں رہتے ہوئے حاصل کرنا ممکن نہ ہو، مثلا کسی ایسے اہل علم کی جستجو جو ابھی مسلم ممالک میں نہیں ہے، یا دین اسلام کی دعوت وغیرہ کے لیے جانا مقصود ہو۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، غیر مسلم ممالک کی جانب سفر 3 شرائط کے ہوتے ہوئے جائز ہے۔ پہلی شرط، انسان کے پاس اتنا علم ہو کہ جس سے شبہات کا رد کر سکے۔ دوسری شرط، انسان اتنا دیندار ہو کہ اسے فحاشی اور بے حیائی سے روک سکے۔ تیسری شرط، انسان کو ان ممالک کا سفر کرنے کی ضرورت ہو۔ اگر یہ تینوں شرائط نہیں پائی جاتی
تو پھر غیر مسلم ممالک کا سفر کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں فتنہ ہے یا فتنے کا خدشہ ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی الشیخ ابن عثیمین جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 131 تا 132۔ ہمیں یہ لگتا ہے واللہ عالم کہ آپ کے حالات بھی ایسے نہیں ہیں کہ جس میں ملک سے باہر جانے کی بڑی ہی شدید ضرورت ہو، کیونکہ جو کچھ آپ نے ذکر کیا ہے اس میں کسی طور پر بھی یہ ظاہر نہیں ہو رہا کہ آپ کو کسی غیر مسلم ممالک میں رہائش پذیر ہونے کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ آپ نے جو کچھ حالات ذکر کیے ہیں اگرچہ سنگین نوعیت کے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری معلومات کے مطابق پورے پاکستان کے حالات ایسے نہیں ہوئے کہ ملکی سطح پر داخلی بغاوت شروع ہو چکی ہو، کیونکہ پاکستان میں ابھی بھی بہت سے علاقے ایسے ہیں جو پرامن ہیں، اس لیے آپ ایک شہر چھوڑ کر دوسرے پرامن شہر میں منتقل ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی شخص کی صورتحال واقعی ایسے ہو کہ اسے ہر وقت اپنی جان کا خطرہ ہو یا اس کے دینی تشخص کو اپنے ہی ملک میں خطرہ لاحق ہو اور کسی بھی مسلم ملک میں اس کے لیے زندگی گزارنا ممکن نہ ہو، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان کسی ایسی جگہ منتقل ہو جائے جہاں اسے اپنے دین، جان اور اہل خانہ کے بارے میں اطمینان ہو، چاہے وہ کافروں کا ہی ملک کیوں نہ ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 224475۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔